اگر وہاں پر 50 ایماندار ہو. یہ بڑی زبردست بارگیننگ سٹوری ہے جو میرے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، میں پھر وہیں پہ واپس آؤں گا. ابراہیم نے کہا کہ کیا اس شہر میں اگر 50 ایماندار ہوں تو 50 ایمانداروں کی خاطر تو چھوڑ دے گا؟ خدا نے کہا میں چھوڑ دوں گا. تو جب گنتی شروع ہوئی تو اس سے پہلے کہ گنتی شروع ہوتی خدا نے کہا ٹھیک ہے میں چھوڑ دوں گا. تو یہ انسان کی نا اندر کی نا ایک حصہ ہے، بے شک وہ برکتوں میں ہو، بے شک وہ شفایت میں ہو، بے شک وہ کھانے پینے میں ہو، دولت میں ہو، پیسے میں ہو، شہرت میں ہو، عزت میں ہو، ایک لالچ انسان کے اندر رہتا ہے. دو چیزیں انسان کی فطرت میں پائی گئی. ایک اپنا الزام دوسرے پہ لا دینا، میں ٹھیک ہوں غلط ہے. آدم نے بھی یہی کیا. ہاں بھی کی ہوا ہے تو جڑی بڈھی دیتی نا انہیں کیتا آئی ایم فائن. اگر جے تو فائن ہی کھاتا تو کھاندے ہی نہ. بڈھی کی پاوے اور کوئی آ کے کہندا تو نہ کھانا. یہ الزام دوسروں پر لگانے کی. لیکن یہاں پر یہ عوام کا قوم کا نمائندہ بن گیا اور کہنے لگا کہ دیکھ میرا ملک نہیں ہے یہ سدوم اور عمورہ میرا ملک نہیں ہے. اگر یہاں پر 50 ہو تو کیا تو ملک اس کو چھوڑ دے گا؟ خدا نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ دوں گا. اچھا چل 45 ہو. ریٹ نیچے آ رہا ہے. کیا یار ابراہیم میں چھڑ دیا گا. اچھا اگر یہ 30 ہو. خدا نے کہا ٹھیک ہے پھر بھی چھوڑ دوں گا. سوچنے لگ پیا کہ یار واقعی جی دی گل ہے. اگر یہ منن لگ پیا تو واقعی پاویں 30 ہو نہیں تو اگر یہ 20 ہو 20 کردا آخر سے آ گیا 5 تے جدو گنتی ہوئی تو 5 بھی نہیں نکلی. آج تک عراق کا وہ حصہ، اور مزے کی بات بتاؤں جس جگہ پر خدا نے آگ اور گندک کو نازل کیا وہ شہر کے سمندروں کا جھیلوں کا حال یہ ہے کہ تسی اور جناب اپنا چھڑے دا بچہ چھوڑ دیو پانی دے وچ سمندر سے بچہ ڈوبے گا. پانی میں اتنی زیادہ نمک کی جو ہے نا وہ تناسب بڑھ چکا ہے کہ پانی اپنے اندر کسی کو کھینچتا نہیں. اس کی کشش ختم ہو گئی ہے. اس زمین پر آج تک خدا کی لعنت ہے. آج تک وہاں پر گناہ ہے. آج تک وہاں پر زندگی کا وہ حصہ ہے کہ جس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا وہ حصہ ہے پوری زمین پر جو زمین سے الگ ہو چکا ہے اور یہ خدا کی طرف سے تھا. بالکل اسی طرح کی نبوت خدا نے کی. چاہ بھی نینوا کو جا کر بتا دے کہ میں تمہیں تباہ کرنے والا ہوں. کئی بار خدا اپنے بندوں کے وسیلہ سے کلام کرتا ہے. عبرانیوں میں لکھا ہے کہ اس نے حصہ بہ حصہ ترا بہ ترا نبیوں کے وسیلہ سے بر وقت کلام کیا. آن دا ٹائم، ان دا ٹائم، ناٹ آن دا ٹائم، یعنی بالکل وقت پر کلام کیا. لیکن آج تک انسان تب تک نہیں سمجھا جنی دیر تک وہ موقع کہتے ہیں کہ مچھی پتھر نہ چٹ جنہوں سر تے پہن دی اسی ہو کہتے ہیں. کمال ہے میرا خدا. میں کہتا ہوں کمال ہے میرا یسوع. میں نے کچھ گیت بھی لکھے اور ان میں نے ہمیشہ کہا کہ یسوع تو لازوال ہے. میرا یسوع ہے کمال کا. کمال ہے میرا خدا. ہم اس کو ہمیشہ برا دل دیتے ہیں، گناہ آلود دل دیتے ہیں، گناہ آلود زندگی دیتے ہیں، ہمیشہ اپنی بیماری دیتے ہیں، ہمیشہ اپنی کمزوری دیتے ہیں، ہمیشہ اپنی غریبی دیتے ہیں، ہمیشہ اپنی ہار دیتے ہیں، ہمیشہ اپنا غم دیتے ہیں. لیکن وہ ہمیشہ ہمیں خوشی اور نئی تازگی دیتے ہیں، گناہ کو بخش دیتے ہیں. گناہ دینا او خدا معاف کر دے میری گناہ آلود زندگی پلیز خدا. او خدا میں بیمار ہو گیا ہوں، میں مفلوج ہو گیا ہوں، خدا میں معذور ہو گیا ہوں، پلیز مجھے بچا لے. او خدا میرے پیسے پورے نہیں ہو رہے، میرے گھر راشن نہیں گا، پلیز مجھ پہ رحم کر. کبھی نہیں ایسا ہوا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کہا ہو او خدا آئی ایم سو گلیڈ ٹوڈے. میں آج بہت خوشی کا میں اپنی زندگی دے لمحے چن دینا جدو سر تے پہندی ہو تو یسوع یاد آ. کاش ایسا نہ ہو. اب کیا ہوا کہ
नैनवा पर इस शख्स को फिक्स कर दिया गया। कुछ हुंदे ने पादरी पहले नंबर ते वो आलम अजकल ऐ वे कि असी लॉजिकली मुनादियां करने हैं। मैं रस्ते में आ रहा था तो अचानक मुझे मेरे चाचे का ख्याल आ गया, उनमें हमेशा पाक है ना, खिदमत कर रहे हैं, खुदावंद ने बरकत दे। मैंने पादरियों को देखा है, बहुत बहुत बड़े पादरियों को कन्वेंशन से कलाम सुनान आते होंगे सन। 2.5 साल पहले भी मैं उन्होंने सुनिया तो उन्होंने वही मैसेज, 5 साल बाद सुनिया तो फिर भी वही मैसेज। ईवन है मेरे चाचे ने एक दिन कहा कि यार टॉपिक उत्थे की होएगा, क्योंकि मैं तो अपने सिस्टम में जो ना पैगाम तैयार किए हुए नहीं, तो मैनू हैरानगी हुई कि यार ये कैसे मुनादी कर रहे हैं कि तुसी सारी उम्र अपनी औलाद नूं इक्को रोटी दी कि कभी तब्दील नहीं किया मैन्यू, कभी पावे पका लेंदे हो, कभी चिकन पका लेंदे हो, कभी कुछ करते हो कि एक बाप या माँ इक्को रोटी देगा। आज पादरियों का ये हाल। हमेशा गौर करो, सुनो, खूब कलाम सुनो। अगर आपके घर कोई आता है, आपके पास कोई आता है, तो पहले नंबर पर उसको मापो कि उसको आपकी कितनी कदर है। अगर उसके टॉपिक पर वो खड़ा नहीं है तो समझ लो कि ये अपनी फिलॉसफी पेश कर रहा है, खुदा का कलाम पेश नहीं कर रहा। क्योंकि जो खुदा का कलाम पेश करते हैं कि खुदावंद अपने लोगों की जरूरत को पूरा कर, तो खुदा उनको तरतीब भी देता है, कलाम भी देता है और टॉपिक पे खड़ा रहना भी सिखाता है। ये ट्रेनिंग की बात है। वी विल आई होप कि कुछ स्मेल सी आ रही है, कुछ तार हाँ, तार को सर्दी की है, इसको बंद कर दो आप, तार खुदाम यीशु नासरी सारी कंट्रोल को तेरे हाथ में देते हैं। यू चेक दैट एंड सेव अस इन जीसस नेम, आमेन आमेन। अच्छा, इसको कलाम के लिए कहा गया। अब इसने क्या किया कि घर से कलाम करने के लिए निकला कि मैं जाकर नबूवत की बात करूंगा, और मेरी बाइबल में वो समुंदर का नक्शा भी है, इसलिए मैं हमेशा ये बाइबल पसंद करता हूँ। अगर खुदावंद आपको बरकत दे तो जरूर ये खरीदिएगा पढ़ने वाले, और अगर हो सके तो मैं भी जिस तरह खुदा कुछ करे, लेकिन अगर आपको मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। ये समुंदर के किनारे गया, वहां पर 2 बहरी जहाज थे। वो दौर के लक्कड़ नहीं होंगे सन, लेकिन बहरी सन। अच्छा, समुंदर के ये जहाज, एक था नैनवा और दूसरा था तरसीस। अब इसने शॉर्टकट क्या लिया, पता नहीं